آخری مرحلہ ایس امتیاز احمد، ایک خود غرض اور مطلب پرست شخص کی دل دہلاتی شاہکار کہانی۔ فرینک نے اپنی 20 سالہ کاروباری زندگی میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پیدائشی کاروباری تھا اور ہر چیز کو کاروباری نقطۂ نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس عالم موجودات میں انسانی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور صرف چیز ہی موجود نہیں، حصول کے وسائل بھی موجود ہیں۔ انسان ہر چیز خرید سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکتا ہو، لیکن جب ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ وہ کینسر کا مریض ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال اور زندہ رہے گا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی ہو گئی جسے عدالت عالیہ نے سزائے موت کا حکم سنا دیا ہو۔ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر، اس نے کہا، میری عمر بہت لمبی ہے، میں کم از کم 50 سال اور جیوں گا۔ عام طور پر ہم مریضوں کو اس قسم کی بات نہیں بتاتے، ڈاکٹر نے کہا، کیونکہ اس سے انہیں سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن تمہارا کیس ذرا مختلف ہے۔ تم ایک باہمت آدمی ہو، تمہارا دل مضبوط ہے اور تمہارے اندر صدمہ برداشت کرنے کی قوت موجود ہے۔ جس شخص کی زندگی کے صرف 2 سال باقی رہ گئے ہوں، اس کی قوت برداشت سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی خود اعتمادی واپس آ گئی۔ بہرحال میں اتنی جلدی شکست تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا علاج کی کوئی بھی صورت باقی نہیں رہی؟ تمہارے دونوں پھیپھڑے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ان کا علاج ناممکن ہے، البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ کون سی صورت؟ اگر تمہارے جسم میں نئے پھیپھڑے لگا دیے جائیں تو تم بچ سکتے ہو۔ تو پھر اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے ڈاکٹر؟ پرانے پھیپھڑے نکال کر پھینک دو اور نئے لگا دو، میں معاوضہ دینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ یہ اتنا بھی آسان کام نہیں۔ جہاں تک پرانے پھیپھڑے نکالنے کا تعلق ہے، وہ کسی بھی وقت نکالے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نئے کہاں سے آئیں گے؟ یہ کوئی اسپیئر پارٹس تو ہیں نہیں کہ بازار سے خرید لیے جائیں۔ شہر میں روزانہ متعدد آدمی مرتے ہیں، کسی کے بھی نکال کر لگائے جا سکتے ہیں۔ پھیپھڑے صرف اسی شخص کے نکالے جا سکتے ہیں جن سے اپنی زندگی میں اس بات کی اجازت دے دی ہو یا اس کے ورثاء اجازت دے دیں، اور اس بات کا اختیار صرف اسٹیٹ اسپتال کو ہے، کوئی پرائیویٹ کلینک ایسا کرنے کا مجاز نہیں۔ یہ سن کر فرینک کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں، مسئلہ صرف نئے پھیپھڑے حاصل کرنے کا ہے اور اس میں ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ ادا کر سکتا تھا۔ اگر کوئی صورت نہ بنی تو وہ پورا آدمی خرید کر اس کے پھیپھڑے اپنے سینے میں لگوا لے گا۔ اگلے روز وہ اسٹیٹ اسپتال کے سول سرجن سے ملا اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ سرجن نے مایوسی کے ساتھ سر ہلایا۔ ہم فوری طور پر تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہو تو ویٹنگ لسٹ میں نام لکھوا سکتے ہو، باری آنے پر تمہارا کام ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، فرینک نے کہا، میں کچھ روز انتظار کر سکتا ہوں۔ اندازاً کتنے دن لگ جائیں گے؟ 5 سال، سرجن نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اس وقت 2000 مریض ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں۔ لیکن ڈاکٹر، میں مر جاؤں گا۔ میرے فیملی ڈاکٹر نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ 2 سال زندہ رہوں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ معاوضہ ادا کرنے پر تیار ہوں۔ میرا کیس فوری توجہ کا مستحق ہے۔ ہمارے پاس ہر کیس فوری توجہ کا مستحق ہے۔ ہم کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ شروع میں کیوں احتیاط نہیں کرتے۔ اس رپورٹ کے مطابق تمہارے پھیپھڑے بکثرت سگریٹ نوشی کے باعث ختم ہوئے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سرجن نے غصے سے کہا، کیا تم نے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھی ہوئی وارننگ کبھی نہیں پڑھی؟ ضرور پڑھی ہوگی، لیکن اور لوگوں کی طرح تم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یہ وارننگ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم خدا کے ساتھ اپنی زندگی کا معاہدہ کر کے دنیا میں آئے ہو۔ تمہیں صرف اپنی موت نظر آ رہی ہے، اس لیے پریشان ہو، لیکن ہمارے پاس روزانہ تم جیسے مریض آتے ہیں۔ ہمیں سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فرینک چند لمحے سوچتا رہا اور پھر بولا، ڈاکٹر فرض کرو میں پھیپھڑوں کا انتظام کر لیتا ہوں، کیا مطلب؟ ڈاکٹر چیخا، کیا تمہارے حواس ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ وہ کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے انسانی پھیپھڑے خریدے جا سکتے ہیں؟ اب تم جا سکتے ہو۔ ویٹنگ لسٹ میں نام لکھوانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ویٹنگ لسٹ میں نام لکھوائے بغیر بھی مر سکتا ہوں۔ فرینک ایک پیدائشی کاروباری تھا۔ اس معاملے میں کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابتدا میں اس نے چھوٹے کاروباری حریفوں پر سبقت حاصل کی اور بالآخر کوہ پیکر حریفوں سے ٹکر لینی شروع کر دی۔ وہ نہایت سائنٹیفک طریقے سے کام کرتا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی اور ذہانت بھی۔ ان 2 چیزوں کو بروقت استعمال ہی کامیابی کی ضمانت تھا۔ یعنی کب کون سی چیز خرید لینی چاہیے اور کب اسے فروخت کر دینا چاہیے۔ حال ہی میں اس نے اپنے سب سے بڑے کاروباری حریف جارگوز کو شکست دی تھی۔ بوڑھا جارگوز ایک کہنا مشق کھلاڑی تھا۔ اس کا ایک اشارہ مارکیٹ میں بحران پیدا کر سکتا تھا۔
بلکہ حقیقت میں مارگریٹ کے اتار چڑھاؤ کا اس کے مزاج سے گہرا تعلق تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جارگوز کو ناراض کر کے کوئی شخص مارکیٹ میں قدم نہیں جما سکتا، وہ 24 گھنٹے کے اندر جسے چاہتا دیوالیہ کر دیتا۔ فرینک کئی مہینوں تک جارگوز کا طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ اچانک میدان میں اتر آیا۔ جارگوز کو وہم بھی نہیں تھا کہ فرینک جیسا معمولی کاروباری اس سے ٹکر لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس نے حسب معمول اپنے کاروباری حربے استعمال کیے۔ فرینک پہلے ہی ان کا بندوبست کر چکا تھا۔ اس ناکامی پر جارگوز سخت چراغ پا ہوا۔ حالانکہ نقصان بہت معمولی ہوا تھا، لیکن مسئلہ دولت کا نہیں تھا، وقار کا تھا۔ اگلے روز جارگوز نے اسے فون کیا اور اس کی کامیابی پر مبارکباد دی، لیکن فرینک بخوبی جانتا تھا کہ اس مبارکباد میں در حقیقت طنز چھپا ہوا تھا۔ صورتحال تشویشناک ضرور تھی، مگر مایوس کن نہیں تھی۔ اگلے دو ہفتے کے دوران وہ شہر کے بہترین ہسپتالوں میں گیا اور چوٹی کے ڈاکٹروں سے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ ایک روز وہ 7ویں منزل پر واقع اپنے دفتر سے نکل کر سیلف سروس لفٹ میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک درمیانی قد شخص پر پڑی جو پہلے ہی لفٹ میں موجود تھا۔ اس نے ہلکے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے مہرے سے مہذب انسان نظر آتا تھا۔ جب لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا تو فرینک اس کی طرف مڑا۔ مسٹر فرینک، اس نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا سکتا ہوں جو کئی لوگوں کے مسائل حل کر چکا ہے۔ فرینک نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اور مجھے یقین ہے یہ ملاقات خوش آئند مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ مجھے جان اینڈرسن کہتے ہیں۔ تمہارے لیے صرف جونی، میں ایس ایس او سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایس ایس او؟ فرینک ذہن پر زور ڈالتا ہوا بولا، یہ نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کیا یہ کسی ملک کی خفیہ پولیس کا نام ہے؟ جونی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ایس ایس او اسپیشل سوشل آرگنائزیشن کا مخفف ہے اور اس تنظیم کے اغراض و مقاصد۔ فرینک نے کہا، اجنبی سا نام ہے، کیا یہ کوئی خفیہ تنظیم ہے؟ اسے نیم خفیہ تنظیم کہا جا سکتا ہے۔ یہ صاحب حیثیت لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں جائز طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ مسائل جائز ہوتے ہیں اور فوری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہماری تنظیم مناسب معاوضے پر ان مسائل کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ ہمارے پاس ہر قسم کے ماہرین موجود ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسے طریقے بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں جنہیں کلی طور پر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ فرینک کو اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ اس اثنا میں لفٹ گراؤنڈ پر پہنچ گئی۔ میں تمہاری تنظیم کے بارے میں مزید جاننا پسند کروں گا، فرینک نے کہا۔ کیوں نہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر بات کی جائے؟ جونی نے اس کی تجویز کو پسند کیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک پرسکون ریسٹورانٹ کے نیم تاریک گوشے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہماری تنظیم کے نمائندہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں موجود ہیں، جونی بتا رہا تھا۔ جب کوئی صاحب حیثیت شخص کسی پریشان کن مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو ہمارا نمائندہ ہمیں مطلع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح تمہیں پتہ چلا کہ مجھے نئے پیپروں کی ضرورت ہے، فرینک نے کہا۔ اس کے چہرے سے اندرونی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ جونی اسے فرشتہ رحمت لگ رہا تھا، تاہم وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ معاوضے کی بات کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری تنظیم نئے پیپروں کا انتظام کہاں سے کرے گی؟ ہم عام طور پر اپنے اندرونی معاملات کو زیر بحث لانا پسند نہیں کرتے، جونی نے کہا۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو صرف دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، کبھی کبھی ہمیں قانونی حد سے تجاوز بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہم ہر چیز کے لیے معقول رقم خرچ کرتے ہیں۔ میں تمہارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، محض اپنا استعجاب دور کرنے کے لیے پوچھ لیا تھا۔ اب معاوضے کی بات ہو جائے۔ تمہارے کیس پر ہم ہر پہلو سے غور کر چکے ہیں، جونی نے کہا۔ نئے پھیپھڑے لگانے کا معاوضہ $1,00,000 ہے اور اس میں سودے بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ $1,00,000! یہ تو بہت زیادہ ہیں، اس ایک انسانی جان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کیا تم 2,00,000 کے عوض اپنا دل دینا پسند کرو گے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن جونی نے ہاتھ اٹھا کر بولا، اس معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تم اطمینان سے سوچ سکتے ہو، اگر ضرورت محسوس ہو تو اس نمبر پر فون کر لینا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا جس پر صرف ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا، پھر وہ اپنی نشست سے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فرینک کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی تھی۔ زندگی بچانے کے لیے $1,00,000 زیادہ بڑی رقم نہیں تھی اور وہ بآسانی اسے ادا کر سکتا تھا۔ اس نے اگلے روز جونی کو فون کر کے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ تمہیں اپنے فیصلے پر ہرگز افسوس نہیں ہوگا، مسٹر فرینک، جونی نے کہا۔ اب ہماری ایک ملاقات اور ہوگی تاکہ تمہیں
تمہاری روانگی کے بارے میں تفصیلات طے کر لی جائیں۔ اس فیصلے کے ٹھیک 7ویں روز فرینک میکسیکو کے ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور صاف آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ سڑک تنگ اور ناہموار تھی، جگہ جگہ خطرناک موڑ تھے۔ کار کی رفتار بمشکل 30 میل کے درمیان تھی۔ فرینک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے آپریشن کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ خوفزدہ بھی تھا، اس کے ذہن میں گوں نہ گوں خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ وہ سفر آخرت بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ گو وہ مذہبی آدمی نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں اپنی سلامتی اور آپریشن کی کامیابی کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کر کے غلطی نہیں کی تھی۔ جانی نے اسے یقین دلایا تھا کہ ڈاکٹر رابسن ایک ماہر سرجن تھا، اس نے کبھی کسی مریض کو مایوس نہیں کیا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی کار وسیع وادی میں پہنچ گئی۔ وہاں سڑک سیدھی اور صاف معلوم ہوتی تھی۔ چاند کی پیلی وادی حسین اور سرسبز معلوم ہو رہی تھی۔ 3 روز قبل وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سان ڈیگو پہنچا تھا۔ تنظیم کا ایک نمائندہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں اسے میکسیکو اسمگل کر دیا تھا۔ یہ کارروائی ان ہدایات کے مطابق عمل میں آئی تھی جو جونی نے اسے دی تھیں۔ میکسیکو پہنچ کر اس نے فرضی نام سے ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اس کے دوست احباب صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق سان ڈیگو میں تعطیلات منا رہا ہے، اور اس وقت وہ میکسیکو کے نامعلوم پہاڑی علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ کار کا ڈرائیور چھوٹے قد کا میکسیکن تھا، تاہم وہ بڑی روانی کے ساتھ انگریزی بولتا تھا۔ کتنا سفر باقی رہ گیا ہے؟ فرینک نے اس سے پوچھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ کیا تم اکثر اس طرف آتے رہتے ہو؟ ہاں، پہلے بھی اس سڑک پر سفر کرنے کا اتفاق ہو چکا تھا۔ خاصی تنگ اور خطرناک سڑک ہے، فرینک نے کہا۔ اس پر بھاری گاڑیاں نہیں چل سکتیں۔ اسپتال کے لیے راشن اور دیگر بھاری سامان کس طرح پہنچایا جاتا ہے؟ بھاری سامان ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور ڈرائیور نے جواب دیا۔ ہسپتال کے قریب ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے۔ فرینک نے سوچا کہ اگر اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن اس طرح شاید اس کے سفر کو خفیہ رکھنا ممکن نہ ہوتا، اور نامعلوم انہوں نے اتنی زیادہ احتیاطی تدابیر کیوں اختیار کی تھیں۔ یہ بات اسے شروع ہی سے کھٹک رہی تھی، لیکن وہ اس قدر مایوس تھا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکا اور خاموشی سے ہدایات پر عمل کرتا رہا۔ یہ بات اسے اب بھی پریشان کر رہی تھی کہ اس کا اپنی دنیا سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ فاصلے پر ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئی، اور جیسے کار آگے بڑھ رہی تھی روشنی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سامنے اسپتال نظر آ رہا ہے؟ فرینک نے پوچھا۔ ہاں، وہ اسپتال کی روشنیاں ہیں۔ فرینک کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بار بار خود سے پوچھ رہا تھا کیا یہ آپریشن کامیاب رہے گا؟ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا آپریشن کرانے جا رہا تھا اور خاصا خوفزدہ تھا۔ ہسپتال کی عمارت جدید اور کشادہ تھی۔ ارد گرد تیز روشنی کے بلب جل رہے تھے۔ آس پاس سیب اور انگور کے درخت دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک طرف سبزیوں کا کھیت بھی تھا، گویا اسپتال کے عملے کی بیشتر ضروریات وہیں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ کار ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ڈاکٹر رابسن اپنے 2 ماتحتوں کے بذات خود اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے ہاتھ ملایا اور اس کی رہنمائی کرتا ہوا اندر لے گیا۔ ایک ملازم اس کے لیے برانڈی کا گلاس بھر کر لے آیا۔ مسٹر فرینک، ڈاکٹر نے کہا، غسل کے لیے گرم پانی تیار ہے۔ برانڈی پینے کے بعد غسل کر لو۔ باتھ روم میں تمہارے لیے صاف لباس کا جوڑا بھی تیار رکھا ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ درخواست نہیں کر رہا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ فرینک نے اس کے حکم کی تعمیل میں کوئی دیر نہیں لگائی۔ جب وہ غسل خانے سے باہر آیا تو 2 ملازموں کو منتظر پایا۔ وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک کشادہ کمرے میں لے گئے۔ فرینک سوچ رہا تھا کہ وہ اسے بیڈ روم میں لے جا رہے ہیں، لیکن جب اس نے کشادہ کمرے کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا۔ وہ جدید آلات سے لیس آپریشن روم تھا۔ دونوں ملازموں نے اسے نہایت آرام کے ساتھ آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا اور بیلٹ باندھنے لگے۔ اسی لمحے ڈاکٹر رابسن اپنے 2 نائبوں کے ہمراہ آپریشن روم میں داخل ہوا۔ وہ تینوں سبز لباس میں ملبوس تھے۔ ڈاکٹر، کیا تم فوراً آپریشن کرنا چاہتے ہو؟ ہاں مسٹر فرینک، ڈاکٹر نے خوش دلی سے کہا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر وہ اپنے معاونین کو ہدایات دینے لگا۔ اس کے معاونین نہایت تیزی اور مستعدی کے ساتھ آپریشن کا سامان میز کے ارد گرد سجانے لگے تھے۔ اس اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس پہیوں والا اسٹریچر دھکیلتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس نے اس اسٹریچر کو فرینک کی میز کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے اوپر سفید چادر سے ڈھکا ہوا ایک جسم موجود تھا۔ فرینک نے گہرا سانس لیتے ہوئے سوچا، تو یہ وہ شخص ہے جس کے پھیپھڑوں اس کے جسم میں لگائے جائیں گے۔
وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن کوشش کے باوجود باز نہ رہ سکا۔ اس نے ہولے ہولے سر گھما کر اسٹریچر کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اسٹریچر پر لپٹے ہوئے شخص کے ہاتھ میں پڑی۔ وہ کسی ضعیف شخص کا جھریوں بھرا ہاتھ تھا۔ فرینک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جانی نے کہا تھا اسے کسی نوجوان کے پھیپھڑے لگائے جائیں گے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ یہ آدمی تو بوڑھا ہے، وہ اپنے جسم پر بندھی ہوئی بیلٹ میں کشمکش کرتا ہوا بولا۔ پھر اس کی نظر بوڑھے کے چہرے پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس پر گویا ستا سا طاری ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسٹریچر پر جو شخص لیٹا ہوا تھا وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس کا کاروباری حریف جارگوس تھا۔ ڈاکٹر فرینک چیخا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور بدستور اپنے آلات جراحی کو دیکھ بھال میں مصروف رہا۔ اس دنیا کے بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، بوڑھے جارگوس نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن صرف اس کو جو زیادہ بول جانتا ہو۔ کیا بک رہے ہو بڈھے بگلے؟ ذرا آہستہ بولو میرے بچے، جارگوس نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا دل کمزور ہے، لیکن بہرحال یہ عارضی کمزوری ہے۔ مجھے یقین ہے تمہارا دل خاصا مضبوط ثابت ہوگا اور میرے کمزور جسم کو نئی توانائی فراہم کرے گا۔ بہرحال اس عطیے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا؟ فرینک چیخا، لیکن دوسرے ہی لمحے ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر کلوروفارم کا نقاب چڑھا دیا۔